اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، اللہ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت۔ یا اللہ کیا نام بھائی محمد نعیم، ہم یہاں لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ ہے، فرمائے لگے ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، بس یہ غرض ہے۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے، بس یہ غرض ہے۔ اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ الحمدللہ آج کے دن میں بھی ہمارے بھائیوں کے اعمال نامے اللہ میاں کی خوشی سے بھرے ہوئے الحمدللہ۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بولنے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھرار کرا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہو جاتے ہیں، گھروں میں حالات آ جاتے ہیں، کاروبار کبھی کبھی حالات آ جاتے ہیں، کوئی رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک بھائی کہنے لگے جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں۔ الحمدللہ من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے عزت و انکسار اختیار کرتا ہے اللہ ان کو بلند و بالا کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہاں، بلکہ ابن ماجہ شریف میں حدیث گزری، ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے پھر صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ جنت کے بیچوں بیچ اللہ ان کو محل عطا کرے گا۔ یہ 2 ہفتے قبل وہاں جلسے میں تھا، وہاں پر ہم نے دھن تھی کافی سخت، بڑی مشکل سے وہاں پہنچا، تو وہاں مجمع بیٹھا ہوں، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، وہاں یہی حدیث میں نے بیان کی، ایک لفظ یہ لفظ بھی اللہ جو مہربانی سے نکل گیا، جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں، جھگڑے کا حل جھکنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں۔ ایک بھائی جلسہ ختم ہوا، اٹھ کر جانے لگے، اور میں کہا بھائی اور دوسری حدیث بھی سنا دی۔ اب جاتے ہوئے کہنے لگے میں ابھی پنچایت میں جا رہا ہوں، میرا کسی سے جھگڑا تھا اور میں وہاں پر کوئی حق وغیرہ لینا تھا، میں نے فرمایا اب چاہے میرا لاکھوں کا نقصان ہو بس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں، ختم کرتا ہوں، اب پنچایت میں جا رہا ہوں، بس میں نے جا کے وہاں پر اعلان کر دینا۔ الحمدللہ آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے۔ الحمدللہ ہاں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزرا رہا۔ بات وہی ہے، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے، اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، ہم اللہ میاں کو خوش کریں گے، نماز پڑھ کر خوش کریں گے، روزہ رکھ کر خوش کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے خوش کریں گے، زبان سے سچ بول کر خوش کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن پاک کی تلاوت کر کے خوش کریں گے، بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ اب ایک کوئی بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، ادھر کوئی بچہ، ایک بچہ رکھا ہے، کھڑے ہو جائیں، کوئی ایک کھڑے ہو جائیں اپنے بیٹے، کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں، اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا، گھر کہاں پر بتلاؤ ذرا جلدی بتلاؤ، گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ کیا حاصل پور میں؟ نہیں، حاصل پور میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا، یہ بڑا نزدیک گھر بتلایا اپنے بیٹے نے، حاصل پور میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا۔ اب ہاں اب پورا مجمع کہے گھر کہاں پر ہے، پورا مجمع بتلائے ہاں کہاں پر ہے گھر، بس اب اپنے بیٹے کو ہو گھر کہاں پر ہے، گھر کہاں پر ہے بتلاؤ۔ تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے حاصل پور میں تھے اور اب جنت پہ پہنچ گئے اپنے بیٹے۔ الحمدللہ یہ ہے نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت۔ الحمدللہ ہاں، جلسے میں نہ آتے تو حاصل پور میں رہتے آپ۔ اللہ اپنی مہر، اب بیٹھ جاؤ اپنے بیٹے لائے۔ یہ حاصل پور میں کہاں گھر، جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ گھر ہمارا اوپر 7ویں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں۔
ایک ذرے کا شک نہیں ہم اللہ اکبر اور بھی آگے بڑھو شان صحابہ یہ بھی لگاؤ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ نے ہماری نسبت اللہ نے اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت کائنات میں سب سے پیاری ہستی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے جو اللہ تعالیٰ نے محبت کا رشتہ نصیب فرما دیا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے الحمدللہ یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے جن کی شیطان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں بے شک تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے نبی قطع نہیں ہو سکتا آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دوں میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا یہ نجد کا علاقہ ہے یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس آپ کی عظمت عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا سب یہیں آرام فرما اور مسیلمہ کذاب کا قلع کما کیا اور جڑ کاٹی 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے بہت بڑی قربانی لگی ہمارے رہبر تبلیغی جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب انہوں نے عجیب بات بتلائی فرمائے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں کھل گئیں جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے ابھی آرام سبحان اللہ تکبیر ختم نبوت آپ رات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی ان جنتی ہستیوں سے یہ بھی پچھلے ہفتے وہاں رائیونڈ سے وہاں پر عرب مہمان تشریف لائے ہوئے ان میں ایک عالم دین وہ کہنے لگے ہم تیونس کے ہیں تیونس سے پھر فرمانے لگے ہمارے تیونس کی اس ملک میں 7000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں اور پھر فرمانے لگے کچھ عرصہ قبل بارشیں ہوئی تو صحابہ کرام کی قبریں کھل گئی آگنا جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی تو صحابہ کرام کی پگڑیاں ہی محفوظ ان کے جسم پر کپڑے ہی محفوظ بعض صحابہ کرام ان کے جسموں پر زخموں کے نشانات تھے جب ان کے اوپر انگلی رکھی تو تازہ خون بہ رہا جیسے ابھی شہید ہوئے اللہ نے ہماری نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں نہ یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہہ جاتے ہیں کیوں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں چون ایمان بر لبے گور بریم این چستی و چالاکی ماں اس زمانے کی سب سے بڑی ہوشیاری اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ قبر میں پہنچا دے اور آپ حضرات شکر کریں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے یہ ہمارے بچے ہیں مدرسے میں پڑھیں یہاں اللہ ان بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے کوئی سکول کالج کے ماحول میں ہوں وہاں بھی اللہ ان بچوں کو قبول فرمائے اپنے نیک رستے پہ قائم رکھے غلط ماحول سے بچنا ہے یہ رہنے دینا مجھے ضرورت نہیں
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ تو اپنے بیٹے پھر کہو کھڑے ہو کر، گھر کہاں پر ہے؟ لا جلدی سے کہو، پھر کہو پہلے کہاں تھے؟ پہلے حاصل پور کیا آئے؟ ادھر اب بیٹھ جا۔ اللہ تعالیٰ، چلو اللہ تعالیٰ یہ توجہ دلانے کے لیے الحمدللہ، ہاں اللہ اپنی یہ حاصل پور میں کہاں گھر؟ حاصل پور میں گھر ہوتا تو ہمارے شاہ صاحب بھائی وہ پھر کیسے آگے تشریف لے جاتے؟ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ، یہ انہی کی محبتیں ہیں، بس اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے سائے میں رکھے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات، اور آپ حضرات یہ اپنے بزرگوں سے جو نسبت محبت کا رشتہ، یہ دنیا میں جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے آپ کے لیے الحمدللہ۔ بے شک علی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، اپنے بزرگوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ یہ اللہ ہمارے بزرگ بھائی، چاہے آپ دکان میں ہو، دفتر میں ہو، کھیتی باڑی، ملازمت، ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں، یہ مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں یہ آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں نا۔ میں جانتا ہوں یہ بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، والد کے بارے میں پوچھیں گے، محنت مزدوری کرنے والے، ملازمت کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، اور سب کے سینے اللہ تعالیٰ کی محبت سے، قرآن پاک کی محبت سے بھرے ہوئے الحمدللہ۔ ابھی محنت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ اللہ اپنا ایک واقعہ بس میں آخر میں سنا، میں ابھی وہ میں سعد کباد میں تھا، سعد کباد میں رحیم یار خان میں، وہاں مجھے ہمارے ایک نیک عالم دین نے سنایا کہ یہ دمشق میں ایک عرب خاتون، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، گورکن کو بتلایا، اس نے قبر کھو دی۔ قبر کھونے کے بعد قبر کھو دی تو بعد میں وہ گورکن نے اس کے بچے کی والدہ سے پوچھا، یہ آپ کا بیٹا کیا کرتا تھا؟ کہنے لگے یہ قرآن پاک حفظ کرتا تھا۔ وہ گورکن بتلانے لگے، جیسے ہی میں نے ان کی قبر کھو دی، ان کی قبر سے خوشبوئیں آ رہی، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی، اور ان کی قبر بہشت کا باغ بنی ہوئی، جنت کا باغ بنی ہوئی نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو اس نے پوچھا یہ آپ کا؟ اللہ تعالیٰ اپنی یہ قرآن پاک کی حفظ۔ 1 سال کے بعد ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا، پھر ان کی بھی قبر اسی گورکن نے کھو دی، ان کی قبر سے بھی وہی جنت کی خوشبوئیں، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ اس نے پھر دوبارہ والدہ سے پوچھا یہ بھی آپ بیٹا حفظ کرتا تھا؟ کہنے لگا نہیں یہ حفظ نہیں کرتا تھا، یہ تو محنت مزدوری کرتا تھا، لیکن اس نے اپنے چھوٹے بھائیوں کہہ رکھا تھا آپ بے فکر ہو کر قرآن پاک حفظ کریں، ان کا آپ کا جو بھی خرچہ ہوگا میں برداشت کروں گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے خدمت کی برکت سے اللہ نے بڑے بھائی کی بھی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا الحمدللہ۔ لے کرتا رہتا ہوں یہ طلباء ہیں، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو، نیک اساتذہ کرام کو، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ کچھ ساتھی توبہ والے بھی تھے، بیت توبہ کا فرما رہے تھے۔